بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین جالوت کے بعد کیا ہوا؟ منگولوں کی اگلی چال۔ سن 1260 میدان عین جالوت میں ایک ایسا معرکہ ختم ہوا جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ منگول جنہوں نے ایشیا سے لے کر بغداد تک ہر طاقت کو رون ڈالا تھا، پہلی بار عبرتناک شکست کھا چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا منگول اس شکست کے بعد خاموش بیٹھ گئے تھے، یا پھر وہ ایک نئی تباہی کی تیاری کر رہے تھے؟ آج ہم جانیں گے کہ عین جالوت کے بعد منگولوں نے کیا کیا، ان کی اگلی چال کیا تھی، اور مسلمانوں پر دوبارہ کون سا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ عین جالوت کی جنگ میں منگول سپہ سالار قطبوغا مارا گیا اور ان کی فوج کو مصر کے مملوک سلطان سیف الدین قطز اور عظیم جرنیل بیبرس نے شکست دی۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ منگول غرور کا ٹوٹنا تھا۔ جب یہ خبر منگول حکمران ہلاکو خان تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ یاد رہے، ہلاکو وہی شخص تھا جس نے بغداد کو تباہ کیا تھا، لاکھوں انسان قتل کروائے تھے اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ کیا تھا۔ ہلاکو نے سوچا تھا کہ شام اور مصر بھی آسانی سے اس کے قدموں میں گر جائیں گے، مگر عین جالوت نے اس کا خواب چکنا چور کر دیا۔ مگر یہاں ایک مسئلہ اور بھی تھا۔ اسی دوران منگول سلطنت کے عظیم خان منگے خان کی موت ہو چکی تھی اور سلطنت کے اندر جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہلاکو کو مشرق کی طرف واپس جانا پڑا کیونکہ اسے اپنے اقتدار کی فکر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عین جالوت کے فوراً بعد وہ پوری طاقت سے حملہ نہ کر سکا، لیکن اسے شام کو چھوڑا نہیں۔ چند ہی عرصے بعد ہلاکو نے دوبارہ لشکر تیار کیا۔ اس بار مقصد صاف تھا، شام واپس لینا، مملوک سلطنت کو ختم کرنا اور مصر پر حملہ کرنا۔ ادھر مسلمانوں کی طرف ایک نیا موڑ آیا۔ عین جالوت کے بعد سلطان قطز، جو ہیرو بن چکا تھا، واپس مصر جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قتل میں بیبرس کا ہاتھ تھا، اور پھر بیبرس خود مصر کا سلطان بن گیا۔ یہ وہی بیبرس تھا جس نے عین جالوت میں منگولوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب وہ صرف جرنیل نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا محافظ بن چکا تھا۔ بیبرس جانتا تھا کہ منگول دوبارہ آئیں گے، اس لیے اس نے فوراً فوج مضبوط کی، قلعے تعمیر کیے، شام کے شہروں کو منظم کیا، جاسوسی نظام بنایا اور ہر وقت جنگی تیاری شروع کر دی۔ یہ فیصلہ بہت اہم ثابت ہوا۔ سن 1260 کے آخر میں اور 1261 شروع میں منگولوں نے شام کے کچھ علاقوں پر دوبارہ حملے کیے۔ بعض شہر ان کے قبضے میں آئے، مگر بیبرس نے تیزی سے جوابی حملے کیے۔ اس نے منگولوں کو آرام سے قدم جمانے نہ دیا۔ پھر اصل خطرہ سن 1281 میں آیا۔ منگول ایل خانی سلطنت نے ایک بڑی فوج کے ساتھ شام پر زبردست حملہ کیا۔ ان کے ساتھ آرمینیائی اور صلیبی اتحادی بھی تھے۔ یہ جنگ حمص کے بعد دوسری جنگ کہلاتی تھی۔ منگولوں کو یقین تھا کہ اس بار مملوک ٹوٹ جائیں گے، لیکن بیبرس کے بعد آنے والے مملوک حکمرانوں نے بھی اس کی پالیسی جاری رکھی۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور ایک بار پھر منگول شکست کھا گئے۔ یہ منگولوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ اب منگول سمجھنے لگے کہ شام اور مصر ان کے لیے آسان شکار نہیں رہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سن 1299 میں منگول حکمران غازان خان نے پھر حملہ کیا۔ اس بار وہ زیادہ منظم تھے اور انہوں نے شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ دمشق بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔
یہ مملوک سلطنت کے لیے خطرناک لمحہ تھا۔ لوگوں کو لگا شاید اب تاریخ بدل جائے گی، مگر منگول زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ رسد، موسم، اندرونی مسائل اور مسلسل مزاحمت کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔ پھر سن 1303 میں فیصلہ کن جنگ ہوئی جسے مرج الصفر کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ دمشق کے قریب لڑی گئی۔ مملوک افواج نے ایک بار پھر منگولوں کو ایسی شکست دی کہ اس کے بعد انہوں نے شام پر بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کی ہمت تقریباً چھوڑ دی۔ یوں عین جالوت صرف ایک وقتی فتح نہ تھی، وہ منگولوں کے زوال کا آغاز تھی۔ اگر عین جالوت میں مسلمان ہار جاتے تو شاید مصر بھی بغداد جیسا انجام دیکھتا، شمالی افریقہ تک منگول پہنچ جاتے اور تاریخ کا نقشہ مختلف ہوتا۔ لیکن قزح، بیبرس اور مملوک سپاہ نے صرف ایک جنگ نہیں جیتی، انہوں نے آنے والی نسلوں کو بھی بچایا۔ منگولوں کی اگلی چال جنگ تھی، مگر مسلمانوں کی اگلی چال اتحاد، تیاری اور ثابت قدمی تھی، اور یہی چیز فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقتور دشمن کو صرف تلوار سے نہیں، حکمت، نظم، صبر اور ایمان سے شکست دی جاتی ہے۔ عین جالوت کے بعد منگول بار بار لوٹے، مگر ہر بار انہیں ایک مضبوط دیوار ملی۔ وہ دیوار تھی ایمان، قیادت اور مزاحمت کی۔ دوستو، اگر آپ کو تاریخ اسلام کے ایسے سنسنی خیز اور سبق آموز واقعات پسند ہیں تو چینل روشنی ہدایت کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا موضوع کس پر ہونا چاہیے۔ اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔